یہ انسان جو ہے یہ جس بنیاد پر اس وحدت سے کورسپونڈ کرتا ہے، جس وحدت کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ذمہ داری اسے دی گئی ہے، وہ فیکلٹی ہے وجدان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء، سورہ نمبر 4، آیات نمبر 97، 98، 99 اور 100۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی رستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، پھر رستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سروش عالمگیر صاحب اور عمر رضا صاحب، ان کی بڑی نوازش ہوئی کہ انہوں نے مجھے فہم اقبال کے لیے درکار ایک ایسے موضوع پر کچھ کہنے کا موقع فراہم کیا کہ جو ایک بہت بڑے ڈسکورس آف نالج میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے، یعنی وجدان۔ تو ابھی اس پہ بات تو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے کچھ جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں نعمان بخاری صاحب کے لیے کہ ان کے انتقال پر مجھے واقعی ایسا صدمہ پہنچا کہ جیسے کسی قریبی عزیز، جیسے کسی بہت قریبی دوست چلے گئے۔ تو میں نے اتنا زیادہ انتھک محنت کرنے والا بہت کم دیکھا ہے، اور خاص طور پر اقبال اور ان کی فکر
اس سے جیسا وہ تعلق رکھتے تھے اور اقبال کے خصوصاً سماجی نظریات کو وہ جس طرح پھیلانا چاہتے تھے اور اقبال کو سمجھنے کی روایت وہ جیسے بڑھانا چاہتے تھے، اس کی اس زمانے میں کوئی دوسری نظیر نہیں ہے۔ تو بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن رکھے، ٹھنڈا رکھے، اور جو ان کے جانشین ہیں، جو ان کے شروع کیے ہوئے مقصد کو اب آگے بڑھانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ ان کا جو مومنٹم ہے اسے نہ ٹوٹنے دیں۔ تو وجدان پہ بات کرتے ہیں۔ وجدان پہ اصل میں 2 مرتبہ لیکچر دے چکا ہوں، بہت تفصیلی اور مطلب اصطلاحوں میں۔ آج خیال یہ آ رہا ہے ابھی یہاں بیٹھ کر کہ بہت ایکڈیمک انداز میں چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک پرائمری اسکول سے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیونکہ ہمارا نظام تعلیم ایسا رہا نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو ان کے ہائر اینڈز پر سمجھے یا ڈیفائن کرے، اور اس کی وجہ سے ہمارے سوالات بھی چھوٹے چھوٹے رہ گئے ہیں۔ تو چھوٹے سوالوں میں رہنے والا بڑے جواب کو قبول نہیں کر پاتا، مطلب حیران رہ جاتا ہے۔ تو آج میں نے سوچا ہے کہ میں اس موضوع سے اس پر ایسے بات کروں کہ جیسے ہم لوگ اس موضوع سے مانوس بھی ہو جائیں، اس کی بنیادی اہمیت کو بھی کچھ سمجھ جائیں، اور پھر یہ کہ اقبال کے مجموعی ڈسکورس میں وجدان کی کیا کارفرمائی ہے، کیا حیثیت اور کیا کارفرمائی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ تو اللہ نے 2 نظام وجود کے بنائے ہیں، ایک ہے جسے کہتے ہیں نظام فطرت، اور ایک ہے نظام ہدایت۔ نظام فطرت شعور کے بغیر ہے، نظام ہدایت شعور کے ساتھ ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ 2 پرنسپلز آف بینگ ہیں۔ جب ہم بینگ کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف ایگزسٹنس نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہونا، ہونے کے شعور کے ساتھ۔ تو یہ جو 2 اسٹرکچرز ہیں بینگ کے، اس میں ایک یہ ہے کہ ایک اصول جو ہے وہ شعور ہے، دوسرا اصول وجود ہے۔ یعنی کہ 2 پرنسپلز ہیں جن پر یہ سارا نظام علم و وجود چل رہا ہے، اور ہماری ہر سرگرمی، چاہے وہ علمی ہو یا عملی، وہ انہی دونوں دائروں میں اپنے نتائج پیدا کرتی ہے، وہ انہی دونوں دائروں میں سے اپنی جسٹیفیکیشن یا ویریفیکیشن حاصل کرتی ہے۔ تو جو یہ تصور کہ یہ وجود ہے، یہ شعور ہے، یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک دوسرے سے ممتاز ہیں اپنی مینیفیسٹڈ فارمز میں۔ مینیفیسٹڈ فارمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شعور کا جو اظہار ہے، یعنی شعور اپنے آپ، شعور بطور پرنسپل کے اپنے جو اظہاری یونٹس اور اسٹرکچرز بنا رہا ہے، یعنی ہمارے ذہن وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہیں۔
اور اسی طرح وجود جو ہے بطور ایک حقیقت واحدہ کے اپنے جو مظاہر پیدا کر رہا ہے، تو باعتبار مظاہر یعنی یہ جن صورتوں میں ثانوی صورتوں میں یہ دو اصول اپنا اظہار کر رہے ہیں، ان صورتوں میں اختلاف ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب ایک دوسرے کی رد میں ہیں، بلکہ ان دونوں میں فرق ہے، ان میں دوئی کا تعلق ہے۔ یعنی شعور اپنے مظاہری آرڈر میں اور وجود بھی اپنی چین آف مینیفیسٹیشنز میں یہ دوئی کا حامل ہے، لیکن اصول کی سطح پر یعنی جس کو کہیں یعنی سپریم کانشسنس اور سپریم بینگنیس، یہ ایک ہے۔ تو یہاں کیونکہ شعور کی تمام مینیفیسٹیشنز کا جو نظام ہے وہ انسانی ذہن میں یا انسانی وجود میں چل رہا ہے، تو اس وجہ سے انسان کو دونوں اصول یعنی یونیورسل کانشسنس اور یونیورسل بینگنیس، ان دونوں کی وحدت کا شعور اس کی خلقت میں رکھا گیا ہے۔ یعنی انسان جو شعور اور وجود، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی دوئی میں حرکت کرتا ہے، جو ان دو پولز کے درمیان رہتا ہے، وہ مطلب اس کا مطلب بہت ایک ذرا باریک سا ہے، اللہ کرے اس پہ غور کر لینا تو جیسے لگے گا کہ ہمارے اندر ایک اٹھان سی پیدا ہو گئی ہے، خوشگوار، پر لطف، اور شعور کی جو ہائر وہ ہوتی ہیں کنڈیشنز، وہ مفہومی نہیں ہوتی، وہ ملفوظی نہیں ہوتی، یعنی کہ لفظوں میں ڈھل جانے والی نہیں ہوتی، وہ احساساتی ہوتی ہیں۔ تو اس دنیا میں آدمی شعور اور وجود کی آئیڈینٹی اور وننیس کو جو ہے وہ اس طرح ٹرانسلیٹ کرتا ہے، اس طرح اپنے لیے ایکسپیرینسیبل بنا لیتا ہے کہ وہ شعور کو انتہا پہ پہنچا کر پیشن میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ جو پیشن ہے، یہ پیشن شعور اور وجود کی یہاں پر یعنی شعور اور وجود کی دوئی کو کمزور اور وحدت کو قابل فہم بنا دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، مطلب یا یہ اچھا اور تھوڑا سا وہ کریں تو نہیں، بے تکلفی سے ہونا چاہیے۔ جن چیزوں میں بہت تکلفات ہونا، ان سے فاصلہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ علم میں بھی بے تکلفی اور تھوڑا سا فرحت حاصل کرنے والا جذبہ نہ ہو تو علم نہیں حاصل ہوتا۔ تو اس کے ساتھ بے تکلفی سے رہنا پڑتا ہے، پھر آخر میں یہ کہتا ہے کہ بس اب مان جاؤ، تو اس وقت مان لینا چاہیے۔ تو میں جیسے یہ جو ابھی میں نے عرض کیا کہ انسان وہ وجود ہے شعور کے ساتھ جو نظام کثرت میں رہتے ہوئے وحدت کے اصول کو شعور میں بھی روشن رکھ سکتا ہے اور اپنے باہر کی دنیا پر بھی نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کثرت کے عالم میں یہ وحدت کا نمائندہ ہے جو کثرت اور وحدت کے درمیان بریجنگ کر رہا ہے، کثرت کو بھی غیر حقیقی ہونے سے بچا رہا ہے
اور کثرت کے غیر حقیقی ہونے کے سب سے بڑے سبب کو بھی اپنی ایجنسی کے ساتھ ختم کر رہا ہے، وہ یہ کہ جن فارمز کا وحدت سے تعلق نہ ہو وہ نان بینگز ہیں، وہ اوہام ہیں۔ جو بھی فارم اپنا ایک ایسنس نہ رکھتی ہو اور وہ ایسنس سب فارمز میں مشترک ہو تو وہ لا وجود ہے۔ وہ لا وجود جو ہے وہ معدوم سے بڑھ کر گھٹیا چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ میں معدوم ہوں، تو اب مجھے کیا معدوم ہوں، اب نہ آپ میری طرف اشارہ کر سکتے ہیں نہ آپ مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں لا وجود ہوں تو لا وجود دکھائی دیتا ہے اور وہ ہمیشہ نشانہ استہزاء بنتا ہے، یعنی وہ جیسے گراوٹ کا مجسمہ بن کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے یہ جس بنیاد پر اس وحدت سے کورسپونڈ کرتا ہے، جس وحدت کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ذمہ داری اسے دی گئی ہے، وہ فیکلٹی ہے وجدان۔ تو ابھی عرض کرتا ہوں یار، نہیں آرام سے آیا تو اس بات کو بہت آسان اور میرے خیال میں کلینکل بنا کر یوں کہا جا سکتا ہے کہ وجود کی 3 سطحیں ہیں۔ ایک سطح ہے جس کو کہیں ڈیوائن، ایک سطح ہے جسے کہیں مطلب اینجلک یا سماوی، اور ایک سطح ہے زمینی۔ تو انسان ان تینوں سطحوں پر پہنچ سکنے کی استعداد رکھتا ہے، یعنی ان تینوں سطحوں سے کورسپونڈنس کی حالت میں رہنے کی فطری صلاحیت رکھتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان تینوں سے کورسپونڈ کرتا یا ہوتا رہتا ہے، بلکہ اس الگ الگ کورسپونڈنس کو ایک یونیفائیڈ فارم بھی دے دیتا ہے۔ کہ جیسے اپنے اللہ سے تعلق، مثال طور پہ فرشتوں یا میٹافزیکل ریئلٹیز یا تصورات سے تعلق، اور محسوسات سے، فزیکل ورلڈ یعنی محسوسات سے تعلق، تو جو اللہ سے تعلق یا اللہ کے حوالے سے کوئی شے سے جو تعلق ہے وہ کورسپونڈ کرتا ہے وجدان کو، یعنی اس کا جو شعور ہمیں ایک نمو کی حالت میں اپنے اندر پاتے ہیں نا، اور نہیں پاتے تو ہم بانجھ ہیں کہ ایک چیز ہمارے اندر جیسے گرو کرتی رہتی ہے، اور وہ گروتھ جو ہے وہ 2 طرفہ سیٹسفیکشن پیدا کرتی ہے، کہ وہ ذہن کو بھی مطمئن کرتی ہے، اور جو میرا وجودی سانچہ ہے، احساسات، جذبات وغیرہ، ان کی بھی سطح کو اوپر کرتی ہے۔ یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے مجھے پہلے لذت آتی تھی آئس کریم کھانے سے، تو لذت والی حس میرے اندر باقی ہے، لیکن اب لذت آتی ہے مثال طور پہ آب زمزم پینے سے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سرٹن اور گیون سورسز آف سینسیشنز ہیں وہ بدل جاتے ہیں، اور ان سے تعلق کی سطح ٹھیٹھ احساساتی سے بڑھ کر آہستہ آہستہ معنوی ہوتی جاتی ہے، میننگ فل ہوتی جاتی ہے، پھر اس سے آگے اسپریچولائز ہوتی جاتی ہے،
اور اس سے آگے پھر وہ اللہ کے ساتھ تعلق کو محسوس کرنے کے وسائل کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے. یعنی جب میں آپ کو دیکھ کر خوش ہوں یا میں کہوں کہ ارے یہ بہت اچھے ہیں، تو آپ کی تعریف کرتے وقت اگر حمدیہ احساسات میرے اندر نہیں پیدا ہوتے تو ایک تو یہ کہ میری تعریف نامکمل ہے، دوسرے یہ کہ میں جس کی تعریف کر رہا ہوں اس کو جاننے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوں، اور تیسرے یہ کہ میں تعریف کو اس کے سورس اور اس کی منزل دونوں سے جوڑے ہوئے نہیں ہوں، لہذا میری تعریف حقیقی نہیں ہے. تو ہاں یار پانی مل جائے گا؟ نہیں ذرا یہ کیونکہ بہت گھبراہٹ ہو رہی، بہت قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو شعور چونکہ میٹا فزیکیلٹی اپنی بناوٹ میں رکھتا ہے، یعنی جسے ہم ذہن کہتے ہیں نا، یہ اپنی ساخت میں ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی کانشس فارم میٹا فزیکل ایلیمنٹ کے بغیر بن ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو معنی کا تصور ہے نا، یہ جو کانسیپٹ آف میننگ ہے، یہ میننگ میٹا فزیکلائزیشن آف دی فزیکل آبجیکٹس ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اب یہ آدمی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے کہ فزیکل ورلڈ سے اپنے تعلق کو میٹا فزیکل معنی دے رہا ہے، اور فزیکل ورلڈ کو بھی اس کے میٹا فزیکل ایسنس کی فراہمی کا ذریعہ بن رہا ہے. یہ آدمی ہے. تو یہ جو حص ہے جو چاہتی مطلب آپ سمجھیں کہ آدمی کا شعور آدھا ایکٹیو ہے آدھا پیسو ہے. یعنی ایک وہ ہے جو عمل کا نتیجہ ہے، یعنی کہ فکر کا نتیجہ، اور دوسرا وہ ہے جو ریسیور ہے، یعنی شعور کی سب سے قیمتی چیزیں خود اس کی نظر میں اس کے پیسو حصے میں ہیں. شعور کے پیسو حصے میں صرف وہی چیزیں جا سکتی ہیں جن کے بارے میں وہ تحقیق کا، تشکیک کا، اضافے کا، ترمیم کا کوئی ارادہ نہ رکھتا ہو. آپ سمجھیں نہیں، ایکٹیو حصہ جو ہے تشکیک، ترمیم، امکان خطا، ادھورا پن، نقص، اس سب میں رہتا ہے اور اس سے باہر نہیں نکل سکتا. وہ انہی آبجیکٹس کو دیکھتا ہے جو ناقص ہیں، اور ان آبجیکٹس کو ان کے نقص کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اندر محفوظ کرتا ہے. لیکن پیسو اینڈ جو ہے وہ وہاں جو چیز داخل ہوتی ہے وہ اس کی وصول کی ہوئی ہوتی ہے. تو دو اصطلاحیں ہیں ہماری روایت میں، حصول لینا، اور کیا نام ہے یہ جو حصول اور وصول، یعنی لینا دینا. لینا مطلب حصول کا مطلب ہے حاصل کرنا، وصول کا مطلب ہے کہیں سے پا لینا بیٹھے بیٹھے. تو یہ جو کہیں سے پا لینا اور اس پا لینے کی سگنیفیکنس وہ پائی ہوئی چیزوں کی تصدیق کے ساتھ ہو، یہ سارا عمل وجدان میں ہوتا ہے. اس پیسو اینڈ کو وجدان کہتے ہیں، ایکٹیو اینڈ کو ریزن یا عقل کہتے ہیں، پیسو اینڈ کو وجدان کہتے ہیں.
اور وجدان ملا ہی اس لیے ہے کہ وہ مجھے مطلب میرے ذہن کو ڈی ایمپیریسائز کرتا رہے. یا ڈی ایمپیریسائز آپ بتائیے کیا ہے؟ ہاں آئیڈیا بنا ہے اس کے اندر بار بار توڑ کے نئے آئیڈیاز اس کو پڑھاتا ہے. ڈی ایمپیریسائز. ہاں نہیں بڑا ضرور. ویسے میں آپ کی جگہ اگر ہوتا تو میں کھڑے ہو کے جواب دیتا اور ذرا بلند آواز سے. ہاں ڈی ایمپیریسائز کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینجنٹ فارمز کو میٹافزیکل آئیڈیاز میں بدلتے رہنا. تو یہ وجدان یہ کام کرتا ہے. تو علامہ کے یہاں خطبات میں علم کی یعنی اگر کوئی پوچھے کہ اقبال کی ایپسٹیمالوجی بتاؤ، وجدان دو چیزوں کا میں مطلب موضوع بنتا ہے، ایک اخلاقیات میں اور ایک میٹافزیکل امور میں، اور باقی جو وہ بنتا ہے وہ آکلٹ والوں کا وجدان ہے جس کو چھٹی حس اور یہ سب کہتے ہیں. لیکن اسٹینڈرڈ انٹیوشن ایک تو موریلٹی میں ہے اور ایک انٹلیکچویلٹی میں ہے. تو موریلٹی میں یہ ہے کہ یہ ایک فطری صلاحیت ہے شعور کی جو اچھے اور برے کی تمیز کرتی ہے. مطلب وہ اچھا اور برا، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ سیکھا نہیں ہے اس نے، لیکن جب وہ سامنے آتا ہے تو اس کی اچھائی اور اس کی برائی کی تمیز کی صلاحیت انسان میں رکھی ہوئی ہے، اسے وجدان کہتے ہیں. اسی طرح جو یعنی کہ عرفانی وجدان ہے، فلسفے کا وجدان ہے، نفسیات کا وجدان ہے. یہ تین علوم ایسے ہیں جن میں وجدان کیا ہے کہ سوال کا جواب دیا گیا ہے، کہیں ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہوئے اور کہیں ایک دوسرے سے مختلف حالت میں. تو نفسیات جو ہے وہ تو پہلے جیسے جو کلاسیکل سائیکالوجی ہے جو یونگ پہ سمجھیں ختم ہوئی. کلاسیکل سائیکالوجی میں وجدان کی اس حیثیت ہی کو مانا جاتا تھا جو عرفانی علوم میں ہے. مطلب وجدان کی روحانی تعبیر کو اور وجدان کے وسیلے معرفت ہونے کو مانا جاتا تھا یونگ تک. لیکن یہ جو جدید سائیکالوجی پیدا ہوئی تو یہ مختلف نظریات کی سے پیدا ہوئی ہے، یعنی اس کی پیدائش پہلے سے موجود نظریات سے ہوئی ہے. جو بھی سائیکالوجی ہماری ماڈرن ہے تو وہ ایرک فرام پیدا ہوا، وہ مارکسزم سے پیدا ہوا، لاکاں بھی فرائیڈزم سے پیدا ہوا فلاں، اور وہ تو ایک طے شدہ نظریے اور تصور انسان سے پیدا ہونے والی نفسیات پھر جب انسانی ذہن کا تجزیہ کرے گی تو وہ تجزیہ خالص نہیں ہوگا. اس تجزیے میں وہ تصور انسان شامل ہوگا جو اس نے اپنی مدر آئیڈیالوجی سے لیا ہے. تو اس وجہ سے وجدان کو یا تو ترک کیا گیا یا اس کو کوئی آکلٹ فیکلٹی بنا لیا گیا، یا اسے ایب نارمل ایٹیٹیوڈ کہا گیا، ذہن کا ایب نارمل ایٹیٹیوڈ، یا اس سے مطلب ایک لفظ ہے جو ایک وہ کہ یہ ڈوینڈی ہے. ڈوینڈی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حس بیدار ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ سنا، میں نے یہ جانا، اور جو دیکھا اور جو سنا اور جو جانا اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اسے سنا نہیں جا سکتا، اسے دیکھا نہیں جا سکتا، اسے جانا نہیں جا سکتا.
تو یہ آدمی جو ہے جو اس ایکسپیرینس سے گزرتا ہے اور اس ایکسپیرینس کی ایپسٹیمک ویلیو بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو یہ آدمی صاحب وجدان ہے۔ تو وہ پھر آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ LSD سے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے وہ وجدان کا کلینکل انالیسس کرنا چاہتے تھے، تو وہ ساری نفسیات ایک گراوٹ میں پڑ گئی ہے، اور اب نفسیات خیر رہی بھی نہیں، کیونکہ اب نفسیات نہیں، سائیکالوجسٹ نہیں رہ گئے، سائیکیٹرسٹ ہیں، بس دوا دے دیتے ہیں وہ سب ٹھیک۔ خیر، تو اقبال کا تصور وجدان وہ اپنے ژانرہ میں نفسیاتی ہے۔ اقبال ایک ایسی سچویشن میں مابعد الطبیعی آئیڈیاز یا مابعد الطبیعی علم کا دفاع کرنے اٹھے تھے، جو 2-3 بڑی فورسز کے قبضے میں تھیں۔ مثال طور پہ اس وقت تصور علم یہ تھا کہ میٹا فزکس کا علم محال ہے، یہ تصور محض ہے، اور یہ کانٹ ہے، اور یہ بہت مضبوط تھیوری ہے۔ ایپسٹیمالوجی میں سب سے زیادہ ویریفائیبل کام کانٹ کا ہے۔ تو اس نے کہہ دیا، اب وہ پریکٹسنگ کرسچن تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہ سب اخلاقی فیکلٹیز کے موضوعات اور مسائل ہیں، یہ ریشنلائز نہیں ہو سکتے، ان کی ریزننگ نہیں ہو سکتی، ان کو جاننے کا جو بھی دعویٰ ہے وہ محض ایک وہم ہے۔ تو اب یہ علم کا، جیسے علم کو یہ بیڑی ڈالی جا چکی تھی اور علم کی یہ ڈیفینیشن مانی جا چکی تھی، ایک تو یہ تصور علم کہ معلوم کا محسوس ہونا، ویریفائیبل ہونا ضروری ہے۔ دوسرا فرائڈ تھا کہ جس نے کہا کہ یہ جو لاشعور ہے، یہ لاشعور کبھی کبھی اپنا منہ کھول دیتا ہے، تو اس کے منہ کھول دینے سے جو باتیں نکلتی ہیں ان کو صوفی لوگ وجدان اور الہام وغیرہ سمجھتے ہیں، اور وہ باتیں اصل میں اپنے مطلب ان کا سورس ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسٹنکٹیو ہوتی ہیں، مطلب میری کسی جبلت کی سپریشن یا کسی بھی جبلت کے عدم توازن کے نتیجے میں میرا لاشعور جو ہے وہ اس کو ڈی مٹیریلائز کرتا ہے، اسے گلوریفائی کرتا ہے، اسے سمبلائز کرتا ہے، اسے مطلب ری ڈو کرتا ہے، اور پھر جو وہ ایکسپریس کرتا ہے تو وہ کیونکہ یہ بھولے لوگ ہیں مراقبہ وغیرہ کرنے والے، تو یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ تو اس کے کاروبار نہ کرنے کا جو صدمہ تھا وہ اس کے اندر چلا گیا، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ والا ہوں، مطلب دنیا والا بننے میں ناکام رہا تو کہہ رہا ہے اللہ والا ہوں۔ تو یہ دو چیزیں جو تھیں جن کا سامنا کرنا تھا، مطلب جن سے اتفاق کی کوئی صورت ہمارے ڈسکورس میں نہیں ہے۔ ایک دو جو ہیں وہ موافقت کر سکنے والی آوازیں موجود تھیں۔ اب یہ اقبال کا زمانہ ہے، 1920 سے 1940 تک۔ وہ قوتیں دو طرح کی تھیں، ایک نفسیاتی جو ولیم جیمز کے یہاں، اور ایک جو ہے وہ پیور میٹا فزیکل، وہ ویدانتیوں کے یہاں تھی۔
مطلب جو دو دستیاب چیزیں تھیں جن کو اقبال اپنے لیے استعمال کر سکتے تھے اپنے ڈسکورس کو محفوظ رکھنے کے لیے. تو وہ اس طرف تو نہیں گئے، مطلب ویدانتی فکر یا جو ہمارا جو اورینٹل وہ جو ایسوٹیرزم ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ ان کا سابقہ، ان کی آڈینس مغربی تعلیم سے بنی ہوئی تھی، وہ ہندو اصطلاحات یا ان کو نہ سمجھ سکتی. بہرحال کوئی وجہ بھی ہو تو وہ انہوں نے ولیم جیمز کو اور بعض کچھ ایسے لوگوں کو جنہوں نے تھیوری آف پرسیپشن پر کچھ جزوی کام کر رکھے تھے، ان کو جیسے ملایا، اور ملایا اس لیے کہ وہ جن سے خطاب کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی بات اجنبی اور غیر مانوس نہ رہے. تو انہوں نے وجدان کو ایک نفسیاتی وسیلہ علم ثابت کیا اور اس کی اساس ویریفیکیشن کے بجائے جسٹیفیکیشن پہ رکھی. یہ اقبال کا وہ جیسے ایک روایت میں مطلب ایک بڑا جیسے اجتہاد سا ہے کہ وجدان جو ہے وہ نفسیات میں ہے، یعنی نفسیاتی فیکلٹی ہے، اور وجدان سے حاصل ہونے والا علم یا معرفت یہ ویریفائیبل نہیں ہے، جسٹیفائیبل ہے. اب یہ جسٹیفیکیشن کا شوشہ جو ہے وہ چھوڑا تھا ہیوم وغیرہ نے، یہ پہلے کا ہے کہ عقائد میں جسٹیفائیبلٹی دیکھنی چاہیے، ویریفائیبلٹی نہیں. اب یہ بعد والوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ وہ ایک ڈائنامائٹ کی اسٹک رکھ گیا ہے نیچے، عقائد کے اسٹرکچر کے نیچے. ہیوم سے زیادہ مکار دشمن پیدا نہیں ہوا ہے عقائد وغیرہ کا، میٹا فزکس کا. تو وہ تو یہ آپ کے اندر ایک وہ بم رکھ گیا ہے، ٹائم بم، کہ وہ اس کی موت کے 200 سال بعد پھٹے گا. تو وہ جسٹیفیکیشن اصل میں کسی کمزور پر ترس کھانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جس کو آج یہ روزمرہ ہے کہ عقائد کا جسٹیفائیبل ہونا اگر ثابت ہے کہ ان کے نتائج اچھے ہیں انہیں ماننے کے، تو ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن وہ حرج نہیں ہے تک ہے، وہ آپ کے لیے ماننے کی دلیل نہیں ہے. اس کا جو اثر آپ اس سے منسوب کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جو اثر بھی ہے وہ صرف اس عقیدے سے نہیں ہے. مطلب آدمی سچ بول رہا ہے مسلمان ہو کے تو وہ کہیں گے ہاں بھئی اسلام سچ سکھاتا ہے، تو یہ سچ بول رہے ہیں تو ان کو مسلمان رہنے کی اجازت ہے. اور لیکن یہ اگر آپ کہیں گے کہ مسلمان ہوئے بغیر سچ نہیں بولا جا سکتا، تو پھر وہ کہیں گے اب اپنی حد سے آگے نہ بڑھو، ہم نے تمہیں رعایت دی ہوئی ہے، وہیں تک رہو، ورنہ سچ تو انسانی نفس میں شامل ایک چیز ہے، تو تم نے اسے اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے دین کے، تو ہم نے وہ گوارا کر رکھا ہے. تو تم لوگ ذرا اپنے اپنے پنجرے سے باہر نہ نکلو. جسٹیفیکیشن بس اس پنجرے میں رہنے کی آزادی ہے. تو خیر، تو اقبال نے اس جسٹیفیکیشن کے اندر جو ترس کھانے والی کیفیت ہے اس کو ختم کیا. کہا انہوں نے بھی کہ جسٹیفائیبل، اور یہ کیونکہ ویریفائیبل اب ویسٹ نے ہمیں پھنسا لیا ہے. پھنسا اس لیے لیا ہے کہ یا یہ ایک آئدر اور کی سچویشن پیدا کر دی ہے، اور اس میں بس ان دو کے علاوہ تیسرا ہے نہیں. یعنی کہ آئدر اور یہ 2-4 مرتبہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ ایک آئدر ہے، ایک اور ہے، اور اسی میں رہنا ہے. واضح نا کہ یا تو
علم ویریفائی کرنا ہے یا جسٹیفائی کرنا ہے. اب ان کو یہی نہیں، مطلب ہم لوگوں کو یہ نہیں سوجھ رہا یا سوجھ رہا تھا کہ میرے ماننے کا عمل جو ہے وہ جسٹیفیکیشن اور ویریفیکیشن کے علاوہ بھی کسی کسوٹی کا مطالبہ کر سکتا ہے، کسی اور کسوٹی پہ بھی پرکھا جا سکتا ہے، اور وہ ہے ریلیشنل ویریفیکیشن، سورس ویریفیکیشن، ٹیکسچول ویریفیکیشن. اگر کسی بات کی انٹر ٹیکسچویلٹی ثابت ہو جاتی ہے جو پہلے سے بنی ہوئی ہے تو وہ ویریفائیڈ ہے. مطلب اس کو آسانی سے ہم اگر کہنا چاہیں، گو کہ پوری بات نہیں ہے، وہ یہ کہ بھئی اللہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہاں ہے، وہ دوربین لاؤ دکھاؤ، اور کسی میتھمیٹیشین کو بلاؤ وہ نکالے. تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں اس سب کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ ہے. اب یہ انٹر ٹیکسچول ویریفیکیشن ہے. قرآن ایک مستند ذریعہ علم ہے، کیونکہ حقیقت کی ترجمانی وجودی بھی ہے اور وہ کیا نام ہے، لوگو سینٹرک بھی ہے. تو لوگو سینٹرک ڈسکورس کو، لوگو سینٹرک نظام علم کو ان لوگوں نے کہ کہیں لائق ذکر ہی نہیں چھوڑا. بھائی میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ چیز میں نے قرآن سے لی ہے، تو اب اس کی ویریفیکیشن اگر کرنی ہے تو وہ قرآن میں وہ مسئلہ دکھا دوں. دوسرا یہ کہ میں نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ کانشس ایکسپیرینسز کیے ہیں، تو وہ کہیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے ایسے، یہ دیکھو قرآن اور یہ اس آیت کے معنی اور یہ اس لفظ کی تشریحات وغیرہ، یعنی ہم ایک اسے انٹر ٹیکسچویٹ کر کے، ٹیکسچولائز کر کے اس کی ویریفیکیشن، اس کا ویریفائیڈ ہونا یا نہ ہونا ثابت کر سکتے ہیں. اور بہت آسان ہے اور ایک بہت بڑے طبقے کا شعار ہے یہ، کہ جس کے علم کی تعریف میں یہ شامل ہے کہ وہ علم عقیدے کی کوکھ سے پیدا ہوگا. تو آپ اس کو کیسے، اس ایپسٹیم کو آپ کیسے بے پرواہی سے رد کر سکتے ہیں؟ تو خیر اقبال نے ان سب چیزوں کی طرف فلسفیانہ اصطلاحات اور نفسیاتی آرگومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ کلام کیا. لیکن یہ کہ اور پھر کیونکہ خود بڑے شاعر بھی تھے تو شاعر کو بھی ایک ایج ہوتا ہے وجدانی امور پہ بات کرنے کا، تو اس میں تھوڑا سا ایک پوئٹیکل لائسنس بھی دینا پڑتا ہے وجدان کی تعریف میں اقبال کو. تو پوئٹیکل لائسنس تو یار یہ بھی بتا دیجئے. ہاں چلیں یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ بہت لمبے آدمی ہیں. پوئٹک یا پوئٹیکل لائسنس کہتے ہیں کہ اس سینس میں کہ تم پہ 7 خون معاف، مطلب جیسے شاعر زبان کو توڑ موڑ دیتا ہے نا، گرامر کی پابندی نہیں کرتا، تو جب وہ ڈکشنری والا آ کے کہتا ہے کہ یہ تو تم نے یہ غلطی کی ہے زبان کی، تو وہ فوراً جیب سے ایک لائسنس نکال کے دکھاتا ہے کہ میں شاعر ہوں، میں آزاد ہوں. تو اس طرح کا پوئٹک لائسنس. تو ایک چیز مطلب اب ہم لوگوں کو اگر سمجھنا ہے نا چیزوں کو، تو شخصیات سے منسوب نہیں کرنی چاہیے چیزیں. اب ہمیں تھوڑا سا ایک شخصیت سے ایک نظریہ آپ اگر مخصوص کر کے اس شخصیت کے ریفرنس سے ہی
یا اس شخصیت سے اپنا تعلق بڑھانے کے لیے اس نظریے میں گردش کرتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ آپ کے دماغ سکڑتے چلے جائیں گے۔ تو اس میں ضروری ہے کہ بات میں پرٹیکولر بات میں اگر یونیورسلائزیبلٹی پائی جاتی ہے تو اس کو دریافت کریں۔ تو وہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اب ہمیں کس طرح دیکھنا چاہیے۔ اقبال نے وجدان کے جواز کو ویسٹرن ایپسٹیم ہی میں ثابت کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ اسی لاجک پر ثابت کرنے کی کوشش کی جو لاجک جو ہے وہ بنی ہی امپیریکل سائنسز کے لیے ہے۔ تو اس میں کچھ گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ اگر ہمارے ڈسکورس میں رہتے ہوئے وہ اگر ہمارا ڈسکورس استعمال کرتے ہیں، ہمارا ڈسکورس سے مطلب ہے کہ مسلمانوں میں پایا جانے والا ڈسکورس، تو انہیں بہت زیادہ مدد بلکہ رہنمائی ملتی۔ اور ہمارے یہاں وجدان پہ اتنا بڑا کام ہو چکا ہے اور اتنی ڈائمنشنز کے ساتھ ہو چکا ہے کہ اس میں اقبال نے اپنے کام کی جو جہت مقرر کی تھی اس جہت میں بھی بہت ہی فلفلنگ چیزیں مل جاتی کہ فرق نفسیاتی طور پہ یہ تو وہ میں عرض کر کے بس اجازت چاہوں گا کہ اس کو ایڈ کر لیں۔ اور ہمیشہ طالب علم کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جزو کو کل سے منقطع نہ ہونے دے۔ جز جتنا بھی کنونسنگ ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہے جب تک وہ کسی ورلڈ ویو سے اپنی نسبت ثابت کرنے میں ناکام ہے۔ واضح ہے نا؟ تو ان معنوں میں وہ مثال طور پہ ابن عربی ہیں، مثال طور پہ مولانا روم ہیں، غزالی ہیں، شہاب الدین سہروردی مقتول ہیں، ابن سینا ہیں، ملا صدرہ ہیں، مطلب اس سب جہتوں سے عرض کر رہا ہوں۔ پھر ہماری جو پوئٹکس ہے، پوئٹکس مطلب بوتیقہ جو ہے ہماری، یعنی کہ قوانین شعر کی جو کی روایت جو ہے اس میں وجدان کی بہت بڑی تعریف ہے، یعنی اس میں وجدان کو لوگوس کا یعنی لفظ بنانے کی ایک بڑی قوت کے طور پہ مانا جاتا ہے اور اس میں اس کا کلینکل تجزیہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کا خلاصہ، یعنی آج ہم وجدان کے کس تصور پہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ویسٹ کی ایپسٹیمک اور منفی یلغار سے اور ایک طے شدہ یلغار سے جس کے نتائج انہوں نے طے کر رکھے ہیں اس سے اگر محفوظ رکھ سکتے ہیں تو وہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ ہمارے علم میں میٹا فزکس کا جو حصہ بہت سینٹرل ہے اس کا جواز کیا ہے۔ پہلے اس کا جواز ڈھونڈنا چاہیے، اس کے بعد جب ایک چیز کا جواز مل جائے نا، یعنی شعور میں اس کے مقیم ہونے کا جواز اگر مل جائے تو آگے کی ہر بحث ثانوی ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وجدان شعور میں ایک ٹریسیبل فیکلٹی ہے، اس کو وہ منع نہیں کریں گے۔ یعنی کہ میں چیزوں کو ایبسٹریکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں نا، ہر آدمی رکھتا ہے، چیزوں کی ایبسٹریکشن کے بغیر اس چیز کا علم نہیں حاصل ہوتا۔ تو یہ ایبسٹریکشن کیا ہے؟
یہ جو ایبسٹریکشن کی صلاحیت ہے یہ کیا ہے؟ یہ اپنی وہ یہ میٹا فزیکل صلاحیت نہیں ہے، یہ شعور کی میٹا فزیکل صلاحیت نہیں ہے جیسے معنی اور یہ، لیکن ایبسٹریکشن تو واضح ہے۔ پھر انفینٹی کا کانسیپٹ جو کانسیپٹ نہیں ہے، مسلمہ ہے، انفینٹی کا کانسیپٹ یہ میٹا فزیکل نہیں ہے، کیونکہ سب یہ کہتے ہیں کہ انفینٹی خارج میں ممکن نہیں ہے، سب کہتے ہیں نا، وہ سائنس والے بھی کہیں گے، فلسفے والے بھی، سب، لیکن انفینٹی ایک بامعنی لفظ ہے جس کے معنی سے ہم فینیٹیوڈ میں رہنے کے علمی حقوق ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ارے یار آپ یہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، غلطی تو نہیں؟ تو وہ پہلی دلیل یہ ہے، یعنی ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو آپ شعور کا ڈارک زون کہتے ہیں، دماغ کا ایک ڈارک زون کہتے ہیں، کہ جس تک آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیا ہے، لیکن اس کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے، مطلب وہ شعور کے جو روشن حصے ہیں نا، ان میں بھی اس ڈارک زون کی جو آواز ہے وہ گونج رہی ہے تھوڑی تھوڑی۔ تو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا یہ آواز شعور کی ایکٹیویٹیز یعنی عقل کی ایکٹیویٹیز کے میں کارآمد ہے یا نہیں؟ جیسے ایک آواز آئی کہ ہر جو پہلی چیز ہوگی وہ اکیلی ہوگی، واحد ہوگی۔ جیسے ایک آواز آئی کہ ایک کو ٹکڑے کر دو تو وہ لا انتہا ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اب جیسے آواز آئی کہ ہر چیز گزرتی ہے، اس کا ایک اصول ہے، جیسے ایک احساس ابھرا کہ ہر چیز کسی چیز میں ہی ہے۔ تو اب یہ سب آوازیں ویریفائیبل نہیں ہیں اور نہ جسٹیفائیبل ہیں اگر سختی سے دیکھا جائے۔ یہ آوازیں وجدانی آوازیں ہیں، اس قوت کی آوازیں ہیں جو اپنا میگا فون ڈھونڈ رہی ہے، جو یعنی اپنی آواز کو اتنا بڑھانا چاہتی ہے کہ جو ہمارے شعور کا ورکنگ ایریا ہے وہ اسے سپروائز کرے۔ تو یہ کوئی غیر علمی بات ہے، یہ کوئی غیر نفسیاتی بات ہے۔ تو اس بات کو ذرا اعتماد سے اور ذرا شواہد کے ساتھ کہنا چاہیے کہ شعور کی تعریف یہ ہے کہ وہ فیکلٹی آف کورسپونڈنس ہے، یعنی اپنے سے بھی دوئی پیدا کر کے کورسپونڈ کرتا ہے اور دوسروں سے کرتا ہے کورسپونڈ۔ تو یہ کورسپونڈنس جتنے درجات پر ہے، جن چیزوں سے ہو سکتی ہے، ان چیزوں سے کورسپونڈ کرنے یا ان کا مخاطب بننے کی صلاحیت اس میں ٹریسیبلی موجود ہے کہ نہیں؟ تو اگر اس میں وہ ملکہ، وہ صلاحیت موجود ہے اور اس صلاحیت کا کورسپونڈنگ ہونا ثابت ہے، یعنی کہ وہ کورسپونڈنس کی اسٹیٹ آف کورسپونڈنس میں ہے، تو اگر یہ بھی ثابت ہے تو اس کی کوئی علمی وقعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور کیا اس کی وجہ سے ہمیں ڈھونڈنا نہیں چاہیے کہ چیزوں کی ویریفیکیشن کا جو ایک جو ہے وہ ریجڈ جو دائرہ بنا دیا گیا ہے،
وہ سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے، وہ علم کا یا شعور کا تقاضا نہیں تھا۔ ویسٹ نے علم پر وہ شرائط لگا دی ہیں جن کی وجہ جو علم کی ضرورتیں نہیں ہیں۔ ویسٹ نے وجود سے وہ احوال منسوب اور وہ احوال منہا کر دیے ہیں جن کا کوئی تعلق وجود کے کنسٹرکٹیو فلو سے نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھو اور اس پر جیسے اعتماد سے کھڑے ہو جاؤ کہ یہ سب بکواس ہے۔ جو بھی محسوس کو آپ نام دیتے ہیں، محسوس کیا کہ یہ مجھے محسوس ہوا، دماغ نے اس کا نام رکھ دیا اور اس کو یاد کر لیا کہ یہ کیفیت ہے اور اس کا نام ہے چوٹ لگنا۔ تو یہ نام اس کا کہاں سے آیا؟ یہ چوٹ لگنا یعنی نیم گیونگ جو ہے، یہ شعور کے میٹافزیکل ایسنس سے کے بغیر ہو سکتی تھی؟ اچھا آپ بیٹھے رہیں، آپ جیسے بیٹھ سکتے۔ تو اب صورت یہ جیسے اقبال کا وہ ہے، ایک شعر اقبال کا اور ایک رومی کا تھوڑا تھوڑا سنا دیتا ہوں وہ، اور اس پہ اجازت چاہوں گا کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ اب اس میں دو ہیں، جیسے شتر گربہ ہوتا ہے نا کہ بلی اور اونٹ آمنے سامنے ہیں، مد مقابل ہے، تو یہ بلی ہے کہ تیری نگاہ، یعنی ایک جیسے شیر بلی سے کہہ رہا ہے کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، مطلب اس کی وہ کر کے، اور میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا، یعنی اگر میری نگاہ میں ثابت نہیں ہے تو پھر واقعاً نہیں ہے۔ تیری نگاہ کا کیا ہے؟ تو اتنا توڑ توڑ کے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اعتماد۔ وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود، کر اپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود تیرا، کہ تیرے جو آئی ایمنس ہے یہ نہ ہونے کی قوت سے خالی ہے۔ ہماری اصل طاقت ہو سکنا نہیں ہے، ہماری اصل قوت ہے نہ ہو سکنا۔ کبھی اس پہ غور کرنا تو محبت کرنا سیکھ جاؤ گے کہ اصل طاقت یہ ہے۔ تو رومی یعنی مرشد اقبال خود قیامت شو یہ حرف آخر ہے، اور دنیا میں اتنے بڑے معنی ایکسپریس کرنے والا انسانی کلام موجود نہیں ہے، یہ جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور رومی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ معنی لا معنی اور پھر معنی المعنی تک حرکت کرتے ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کہ خود قیامت شو، قیامت را ببین، کہ قیامت کو دیکھنا ہے تو خود قیامت بن جاؤ۔ دیدن ہر چیز را شرط است این، کہ ہر چیز کو دیکھنے کی شرط یہی ہے کہ جو چیز دیکھنی ہے وہ چیز خود بن جاؤ۔ اس کے معنی اتنے بڑے ہیں کہ مجھ ایسا جاہل آدمی بھی اگر بولنا شروع کرے تو 4 گھنٹے بات کی تکرار کیے بغیر بول سکتا ہے، مطلب اتنے بڑے معنی ہیں۔ تو اب اس میں ہم کیونکہ موضوع آج وجدان کا ہے
تو یہ مخاطب مطلب یہ جو امر کیا جا رہا ہے کہ قیامت کو دیکھنا ہے تو قیامت بن جاؤ، یعنی اپنے حقیقت تک پہنچنا ہے تو خود حقیقت بن جاؤ. تو یہ وجدان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور آپ کے پاس اس بات پر عمل کرنے کی طاقت پہلے سے موجود ہے، اور وہ وجدان ہے. وجدان کیا ہوتا ہے کہ وہ کنٹینجنٹ کو ایٹرنلائز کر لیتا ہے، وہ مینیفیسٹیشن کو پرنسپلائز کر لیتا ہے. تو اب یہ سب تو کر لیتا ہے، اب کر کے دکھائیں تو بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ. السلام علیکم. اگر کوئی کوشچنس ہیں تو وہ اچھا بہتر. کچھ نہیں سب. ہاں تھوڑا سا لاؤڈر پلیز. السلام علیکم. آپ نے جب مثال دی کہ نہیں بھائی، میں ادھر آ جائیے، سامنے بیٹھ جائیں. سر آپ نے جب مثال دی جزء کو کل کے ساتھ ملا کے دیکھنے کی، تو اس وقت آپ نے مختلف فلسفیوں کے نام لیے. میری خواہش تھی کہ کوئی مثال دے کے سمجھا دیتے. ابن عربی کی بات کریں. اچھا، میں خود اتر کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں تاکہ سن لوں. ہاں اب بتائیے. جب آپ نے جزء کو کل کے ساتھ ملا کے ہاں، بات کی کہ ہاں، اس کے تناظر میں دیکھیں، ہاں، تو آپ مثال میں ابن عربی اور مولانا روم اور ان لوگوں کو ہاں، لائے ہیں. تو کوئی مثال دے سکیں گے؟ بہت بہت. میں اپنی سمجھ کے لیے. ہاں ہاں، بہت بہت بہت. ایک شعر سناتا ہوں بابا ذہین شاہ تاجی کا. یہ تو ہمارا پورا پرسپیکٹو یہی ہے کہ پرٹیکولر کو اس پرنسپل سے جوڑو، یعنی ہمارا کانٹیکسٹ پرنسپل ہے. ارے کانٹیکسٹ نہیں، وہ جو ہے، ارے جو ذہن تناظر جو ہے، ہمارا تناظر جو ہے وہ ہے، اور پرٹیکولر اس کے تحت ہے. خوش رہیں تیرے دیکھنے والے، خوش رہیں تیرے دیکھنے والے، ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے. یا حافظ کا ایک شعر سناتا ہوں. مادر پیالہ عکس رخ یار دیدہ ایم، کہ ہم جو شراب پی رہے ہیں جس پیالے میں، اس میں ہم شراب پی اس لیے رہے ہیں کہ ہم اس میں دوست کا چہرہ دیکھتے ہیں. اے بے خبر ز لذت شرب مدام ما، اور تو اے ناصب آ کر یہاں فتویٰ لگا رہا ہے، تجھے کیا معلوم کہ ہم کس لذت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ڈویلٹی ختم ہو گئی. پرٹیکولر اپنے نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے کل کے ساتھ منسوب ہو جانے کو. تو اور بھی بہت یہ چیزیں قرآن سے نکال لیں آپ. چیزوں کا اللہ کی نشانیاں ہونا، بس اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے چیزوں کو اپنی آیات قرار دیا ہے، نشانیاں. تو نشانی پرٹیکولر ہے، اس کی جو وہ کیا نام ہے، وہ اس کی انڈیکیشن جو ہے وہ کل کی طرف ہے. بھائی وہ آج وہ لگانا بھول گیا. آپ نے بات کی تھی حصول اور وصول کی، اور وجدان کو ایسوسیٹ آپ نے کہا تھا کہ وصول سے ہم زیادہ کیے تھے. ہاں ہاں، وصول. تو
جو ریکنسٹرکشن کے پریفیس میں جو اقبال کا جو شاید پروجیکٹ ہے جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک میتھڈ ڈیوائز کرنا چاہتے ہیں فار دا نیو جنریشن. وہ میتھڈ تو پھر حصول میں نہیں زیادہ آ جائے گی والی چیز؟ نہیں, وصول بھی ایک میتھڈ ہے. جیسے آپ کو مقناطیس بنانا تو پڑے گا نا وہ کیل کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ بیچ میں آپ نے ایک مثال دی تھی سچ کے حوالے سے. اس سے سوال میرا یہ تھا کہ انسان کی مورالٹی کے اس کی مورالٹی کا اور ریلیجس فریم ورک کا آپس میں کتنا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے, یا یہ مورالٹی کے لیے کسی لیول پہ پاسبل ہے کہ وہ ریلیجن کے بغیر سروائیو کر سکے؟ دیکھیں, اصولی جواب یہ ہے کہ جو مورل وجدان ہے نا, مورل انٹیوشن, وہ اسی لیے ہے کہ یہ مورالٹی کو کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. مورالٹی انسان میں فطری ایک پریزنس رکھتی ہے. تو مذہب کے بغیر مورالٹی اپنے ایک محدود معنی میں ممکن ہے, اور اس میں مذہبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی سچ بولنا, مظلوم کی مدد کرنا, یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کافر اور مومن دونوں میں پائی جا سکتی ہیں, یا یہ ہو سکتا ہے کافر میں زیادہ پائی جائیں, مومن میں کم ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ مورالٹی اپنی کنسٹرکٹ میں نیچرل ہے, وہ سیکھی ہوئی نہیں ہے. پھر یہ کہ وہ مورالٹی جو مورالٹی کہتے کسے ہیں کہ آپ کو میں خوش رکھوں اور آپ انہیں تکلیف نہ پہنچائیں. یعنی انڈیویجول کا کلیکٹیوائز ہوتے رہنے کی جو قوت ہے اسے کہتے ہیں مورالٹی. اکیلے آدمی کو کسی اخلاق کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس میں جب تفصیل پیش آتی ہے تو اس میں مجھے کسی آرڈر اور کسی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو مورالٹی کو اپنے اینڈز تک پہنچنے کے لیے ریلیجن کی ضرورت ہے. ورنہ اگر آپ سمجھیں کہ سوشل جسٹس ہونا چاہیے, میرٹ ہونا چاہیے, آزادی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھ لینا چاہیے, تو اگر اتنا ہی آدمی کا مورل سپیس ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں مذہب کی. لیکن اگر مورالٹی جو ہے وہ جواب دہی کے احساس کے ساتھ ہے کہ مجھے برا ہونے پر سزا ملے گی, اچھے ہونے پہ جزا ملے گی, تو اس میں آپ کو مذہب کی ضرورت ہے. میرا سوال تو کوئی نہیں ہے, میں نے تھینک یو کرنا ہے آپ کا. میرا ایک مسئلہ تھا بہت بڑا. میں نے ایک دربار پہ ڈیوٹی ہے چھوٹی سی, ہر سال کورس کروانا. تو میرا دل تھا یہ بابوں سے ذرا ملوں, کیونکہ میں تو دنیا دار بندہ ہوں. تو میں نے کہا دربار پہ لوگ آتے ہیں تو کیا ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. تو بابا ڈھونڈتے میں نا ایک کچی مسجد والے بابا ہیں شیخو پرانے. اب تو یوٹیوب بابا بھی بن چکے ہیں نا, آپ لوگ بھی دیکھنا چاہیں. یوٹیوب بابا, ہاں یوٹیوب بابا بن گئے نا تو سارے تقریباً. اچھا میں گیا ان کے پاس نا, میں نے کہا یہ کیا مطلب آپ کا سسٹم کیا ہے. تو ہر چیز مطلب کہہ لیں کہ وہ سٹون ایج والی ہے, کچے برتن, پنکھا نہیں, لائٹ نہیں, سارا ہاں وہی سواری کے لیے گھوڑا اور اس طرح کا نظام. تو میں نے کہا یار یہ کیسے مطلب لوگ اتنی ان کی فیم اور کیا. تو جو آپ نے بات بتائی نا کہ جو دنیاوی کاموں میں ناکام ہوتے ہیں نا وہ پھر بابے بن جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے مراقبی صاحب نے کیے تو میں تو میں نے کہا آپ کا نالج یا تعلیم کتنی ہے. کہتے ہیں یار میں نے نا میری
یہ آ گئی تھی رول نمبر سلپ ایم اے اسلامیات کی، تو ہماری مسجد میں تھا یہ 12 ربیع الاول پہ نا پروگرام، تو ہم سارے، تب کہتے میں نوجوان تھا، تو ہم تیار ہو کے گئے نعرے شہر لگنے ادھر، تو پہنچے تو پتہ لگا پروگرام کینسل. کہتے کس نے کیا؟ کہتے مجھے پتہ چلا ڈی سی نے. کہتے میں نے سوچا کہ میں نے ڈی سی سے اب بڑا بننا ہے تو میں نے چھوڑ دیا اور ڈی سی سے بڑا بن گیا. تو یہ تھینک یو کہ مجھے سمجھ آ گئی یہ بابے اب بنتے کیسے. بابا بننے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہے. تھینک یو. وجدان اور مذہبی تجربے میں کیا فرق ہے؟ وجدان اور مذہبی تجربے، اور اگر وجدان کی سٹارٹنگ پوائنٹ اگر ہم کسی کو کہیں تو اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے، انتہا اور ابتدا کیا ہے وجدان؟ ریلیجس ایکسپیرینس کی وجدان کی. وجدان کیا. بی بی آپ کن آپ مطلب فلسفیانہ انداز سے سمجھنا چاہ رہی ہیں یا؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اقبال کی ایپسٹمولوجی جو ہے وجدان کے بارے میں وہ سائیکولوجیکل بیسڈ ہے، تو اگر ہم اقبال کے پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہیں کہ وجدان کی انتہا اور ابتدا کیا؟ یہ وجدان کی ابتدا ہے ماورائے حس اور ماورائے عقل تصورات کو گویا بامانی بنا لینا، یعنی میٹا فزکس کو علم کے دائرے میں لے آنے والی کچھ چیزیں. یہ اگر وہ میٹا فزکس میں ایک نالج، مطلب کیسے کہوں، وہ اگر میٹا فزکس کو ایکسپیرینسیبل بناتا ہے کسی بھی میٹا فزیکل ایسپیکٹ کو، تو وہ اگر ایکسپیرینسیبل بنانے میں کامیاب ہے تو یہ اس کی ابتدا ہے. اور جب وہ میٹا فزکس ایک اینٹیفائڈ حالت میں، یونیفائڈ حالت میں، ایبسلیوٹ کنڈیشن میں وہ جب اس سے کورسپونڈ کرتی ہے یعنی اللہ، تو یہ اس کا اینڈ ہے. ٹھیک ہے، اور یہی ریلیجس ایکسپیرینس ہے. اب آ کے کہیے پھر قریب آ کے یا زور سے جو آپ نے بتایا وجدان کی انتہا یہ ہے کہ کورسپونڈنس وہاں سے آپ کو گائیڈنس ملے یا آپ سے کنیکٹ ہو، تو ریلیجیس ایکسپیرینس بھی اس کی انتہا ہوتی ہے وجدان کی. وہی مذہبی تجربہ جو ہے ہاں اس کی انتہا ہوتی ہے. نہیں، ہاں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کرسٹلائزڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، مطلب وہ یقین کا تقاضا کرتا ہے، وہ جان لینے کا یقینی حال پیدا کرتا ہے. تو اس کو مذہبی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی ایکسپیرینس وجدان کی انتہا ہے. اور اگر ہم پیغمبر کی لائف سے دیکھیں، کہ رسول یا پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو وہ ان دونوں فیزز سے گزرتے ہیں، وجدان اور مذہبی تجربے سے؟ نہیں، وہ نہیں، وہ نبی وجدان سے وحی نہیں وصول کرتا. نبی کے لیے وحی واقعہ ہوتا ہے، یعنی فرشتہ آیا، اس نے باہر سے ایک بات بتا دی اور پھر وہ نہیں. صرف ایک عام شخص سے ریلیونٹ کر رہا ہوتا ہے جو نان پروفیٹک ہوتا ہے، جیسے عام شخص ہے، وہ وجدان کی کیٹیگری میں آ سکتا ہے. عام شخص. ہاں، آپ کو کبھی کبھی لگتا ہوگا کہ ایک مسئلے پر آپ بہت دن سے، علمی مسئلے پر بہت دن سے کوشش کے باوجود جو ہیں کامیاب نہیں ہو پا رہی، اسے حل نہیں کر پا رہی.
تو کبھی آپ ایسے ہی اپنے بھائی بہنوں میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہی ہیں اور اچانک اس کا حل آ جاتا ہے، تو یہ وجدانی ایکٹیویٹی ہے. یہ ایکسپیرینس تو ہوا ہوگا نا. ہاں، یہ وجدانی یعنی بلا کوشش کوئی بات حل ہو جانا. جس طرح سے جو یہ جو جز اور کل کے ساتھ ہونا، اس میں جو قرآن کی ایک آیت آتی ہے وہ جس طرح سے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهُوَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. مطلب is that what actually is؟ یہ آپ کا جو ایلیویشن ہے آپ کی موریلٹی سے بھی، جب آپ اس چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہو، اور یہ ساری آپ کی جو ریگارڈ ہے وہ بیکاز آف ڈیوائن اتھارٹی کی وجہ، تو وہ آپ کو ایک ہائی لیول پہ لے جاتا ہے. جی جی دیٹ از اٹ. بالکل بالکل، بہت عمدہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یار ہاں، آپ نے جو انٹیوشن کے بارے میں بتایا اس کی اسٹرکچر کی تھوڑی وضاحت مجھے چاہیے تھی. جو وجدان کا آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ترتیب آتا ہے، تو اس کی مجھے تھوڑی سی وضاحت چاہیے تھی کہ ہماری وصول کی بھی اور حصول کی بھی اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے فرائڈ نے کہا کہ ہمارے ایکسپیرینسز بھی لا شعور میں چلے جاتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا وجدان کی بھی ٹائپس ہیں، کیٹیگریز ہوتی ہیں، کہ ایک اخلاقی وجدان ہے، یا پھر اگر جو دوسری چیزیں دنیاوی ہم نے انکانشیس لیول پہ حصول کی ہوتی ہے وہ کہاں پہ جاتی ہیں؟ کیا اس کی کنٹریبیوشن میں مل کے وجدان ایک کولیکٹیو فورس کی طرح کام کرتا ہے؟ ہاں ہاں، دیکھیں، ایک ہوتا ہے وجدان ایز سچ، اور ایک ہوتا ہے کسی معاملے میں وجدان کا دھوکہ ہو جانا. تو یہ اس میں ایک رسک رہتا ہے کہ بعض مرتبہ لاشعور سے وہ اخذ کر لیتا ہے وہ باتیں، اور بعض مرتبہ وہ اپنی اخلاقی حس سے وہ کر لیتا ہے. تو اس میں فرق تو رہے گا، اور شاید یہ فرق ہر ایک کے لیے سمجھنا ممکن نہ ہو. اسی وجہ سے وجدانی امور کو ججمنٹ نہیں بنایا جاتا. کوئی بھی وجدانی امر ہے اس کو جیسے حقیقت یا حکم یا لازم نہیں کیا جاتا، صحیح وجدانی. اور ایک بات اچھا ہوا آپ کی بات سے یاد آ گئی، وجدان ذہن بھی ہے اور حس بھی ہے. یہ کانشس بینگ کی فطرت ہے، یعنی شعور رکھنے والے وجود کی وہ قوت جو اس کے شعور اور وجود کو ڈٹیچمنٹ میں نہ رہنے دے.